السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شہانہ ہوں۔ آج میں آپ کو اپنا سیکنڈ چیپٹر پڑھاؤں گی۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی سے مطلب وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ نثر یا نظم کی صورت میں نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے آپ نے کوئی کہانی، چاہے وہ کہانی ہو چاہے وہ نظم ہو، آپ نے اپنے امی ابو، نانا نانی یا دادا دادی سے سنی ہو، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی ہو، اب آپ پھر آگے یہ کہانی نظم جو بھی آپ کو یاد رہ جائے گی، جو آپ کے امی ابو یا بڑوں نے آپ کو سنائی ہو، پھر وہ آپ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو سنائیں۔ اس کو لوک کہانی کہا جاتا ہے اور یہ تحریری شکل میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ زبانی ہی سنائی جاتی ہے۔ تو اس لوک کہانیوں میں عنوان ہے اس کا سیانہ بادشاہ، اور اس سبق کے رائٹر ہیں ڈاکٹر غلام نبی بخش بلوچ صاحب۔ کہانی تو اس ہندی میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کا ترجمہ ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا سرتاج نے اردو میں کیا ہے اور یہ ہماری درسی کتاب میں شامل ہے۔ اب میں اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال ہوا تو سوچا میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں، اسی طرح 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر 4 دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے 4 پایوں تلے گاڑ دی۔ کھاٹ سے مطلب پلنگ۔ جب سکرات کا وقت آیا، سکرات کا یعنی جب وہ مرنے کے قریب ہوا، تو اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور 4 حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھوں کے تارے ہو۔